السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اذان سننا اور اس کا جواب دینا یہ بھی کار خیر ہے۔ ذرا دیکھیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء، جب تم سن لو اذان، فقولوا، تو کہو، مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے سن لیا، اب اس کے بعد آپ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسے کہیے جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الطعام کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہمیں اور آپ کو وہ نہیں کہنا ہے جو مؤذن کہتا ہے، بلکہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جہاں یہ موجود ہے کہ جب مؤذن اذان دے اور فجر میں ہو اور کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کہیے صدقتا و بررتا، یہ درست نہیں ہے، صدقتا و بررتا۔ اور اسی طریقے سے مؤذن یا جو بھی شخص اقامت کہے تو جب کہے قد قامت الصلاۃ تو اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے، یہ بھی ضعیف ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد کر لیجئے۔ اقامت کا جواب تو اکثر علماء کے بقول یہی ہے کہ دیا ہی نہیں جائے گا، اور جن لوگوں نے دیے جانے کی بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی مؤذن جب الصلاۃ خیر من النوم کہے تو وہاں صدقتا و بررتا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھلایا کہ وہ ایسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الطعام کے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ اور دیکھیں، عن ابن جریج رحمہ اللہ قال، ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدثت ان ناسا کانوا فیما مضی، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ تھے ان میں سے جو ہم سے پہلے پیشرو ہیں یا ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، کانوا ینصتون للتأذین، لوگوں کو خاموش کرتے تھے اذان کے لیے، کانصاتہم للقرآن، جیسے خاموش کرتے تھے لوگوں کو قرآن کی تلاوت کے وقت، فلا یقول المؤذن شیئا الا قالوا مثلہ، تو کیا کرتے، جب بھی کچھ مؤذن کہتا تو ویسے وہ بھی کہتے۔ یہ آپ دیکھنا چاہیں گے اس اثر کو، مصنف عبدالرزاق نمبر ہے 1849۔ تو یہ سلف صالحین اتنا اہتمام کرتے تھے کہ خود خاموش ہو جاتے تھے اذان کو، دوسروں کو بھی خاموش کرتے تھے، اور جیسے مؤذن کہتا تھا ویسے کہتے تھے، سوائے حی علی الطعام کے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جب مؤذن کو کہتے ہوئے سنیں تو ویسے ہم اور آپ بھی جواب دیں، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اس اجر کو آخر دوسری حدیث میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ جب ہم اور آپ ندا سنتے ہیں اذان، اور جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہم کہتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا اجر ہے ذرا دیکھیے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، جس نے کہا جب مؤذن کو سنتا ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ۔ کہاں موجود ہے یہ؟ امام ترمذی کی اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 780۔ کیا ہے اس کے اندر؟ مؤذن جب اذان دے تو آپ اذان سنیے اور جو کہتا ہے اسے کہیے، اور پھر آپ اس دعا کو پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल इस्लाम रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐसा अगर हमने पढ़ लिया अज़ान के बाद तो हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत। और देखिए एक मकाम और कि जिसने वैसे कहा जैसे इमाम ने कहा तो जन्नत में जाएगा। अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे मुअद्दिन ने कहा वैसे हम कहेंगे तो जन्नत मिलेगी। ज़रा देखिए, अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल अल मुअद्दिनु, जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, पहला कलम जब जान कर कहा, फ़क़ाल अहदुकुम अल्लाहु अकबर, तो तुम में से भी कहा किसी ने अल्लाहु अकबर। ऐसे पूरे में आया कि जैसे मुअज्जिन कहता है वैसे उसने कहा। और फिर है कि सुम्मा क़ाल हय्या अलल फ़लाह, जब मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फ़लाह तो कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ फ़र्क है। तो क्या होगा उसके लिए और फिर एक दुआ पढ़ी, क्या? क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़ल्बिही। फिर जब मुअज्जिन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनने वाले ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़ल्बिही, अपने दिल से कहा, दखलल जन्नह, ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा। मुअद्दिन के कलिमात का जवाब देने वाला जन्नत में जाएगा। सही मुस्लिम 779 नंबर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह अमाल का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।